چاند کی روشنی ہوگی وہ اپنے پورے شباب پر ہوگی، اور خاص طور پہ قرآن مقدس میں اللہ نے جیسے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ عبادتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ کوئی کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، تو اس صورت میں فرشتے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ انہیں فرشتوں سے مصافحہ تک نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی کیفیت بتائی گئی ہے کہ جب قلب پر رقت طاری ہو جائے اور آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور ایک اللہ کے خوف سے کپ کپی طاری ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ فرشتوں کا مصافحہ بھی جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو گیا۔ تو یہ چند نشانیاں شب قدر کی ہمیں ملتی ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ دیگر سوال یہ کہا تھا، بہن صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ خواتین نماز کے لیے جاتی ہیں، تراویح ہو یا اور نماز ہو، تو مسئلہ یہاں یہ ہے کہ امام صاحب جو قرات کر رہے ہیں، کیا نماز میں خواتین بھی ان کے ساتھ ساتھ قرات کریں یا کوئی اور صورت وہ پڑھیں یا خاموش رہیں، کیسے؟ شرع کا قانون یہی ہے کہ جب بھی امام مقتدی کے آگے ہوگا، اور امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، لہٰذا کبھی بھی امام کی اقتداء میں جو کوئی بھی نماز پڑھے تو وہ نہ تو سورہ فاتحہ پڑھے اور نہ ہی کوئی دوسری صورت پڑھے، رکوع کی تسبیح اور دیگر تسبیحات اور التحیات وغیرہ اسے پڑھنا ضروری ہے، لیکن جب کھڑا ہو کر کے وہ قرات سنے تو اس صورت میں اسے پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہی امام اعظم کا مسلک ہے۔ جی دیگر سوال جموں اینڈ کشمیر سے آیا تھا، بھائی صاحب نے کہا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی موجود نہیں ہے ان کے آس پڑوس میں، اور رشتہ دار بھی ماشاءاللہ فارغ البال ہیں، اچھے کھاتے پیتے ہیں، اب مسئلہ ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے، اب کس کو ادا کریں؟ کیا کسی مسجد میں دے سکتے ہیں یا کسی قرآنی درسگاہ میں جہاں درس و تدریس ہوتی ہو، یا کوئی ایسا ادارہ جہاں پر کسی کی کفالت ہوتی ہو، ایسی جگہ دے سکتے ہیں، یا کہاں دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے لیے جو سب سے پہلی بنیادی شرط ہے وہ تملیک فقیر، یعنی مال آپ جسے دے رہے ہیں اسے اس کا مالک بنا دیں۔ اب مسجد کبھی بھی زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہو سکتا، مدرسہ بھی مستحق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ان کے اندر جو ہے وہ مالک بننے کی صلاحیت پائی نہیں جا رہی ہے۔ اب اس کے لیے علماء اکرام نے جو ایک طریقہ عطا کیا ہے حلۂ شرعی کا، تو اگر حلۂ شرعی کے ذریعے سے وہ مدرسے میں استعمال اگر کریں گے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن مسجد کے لیے پھر بھی بچنا بہتر ہے، اور بچنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کا پاک گھر ہے مسجد، اور جو سادات اکرام ہیں ان کو بھی دینے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نسل ہے، اور زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے وہ مال کی گندگی ہوتی ہے، لہٰذا گندگی کو دور ہی رکھا جائے ان چیزوں سے تو بہتر اور انسب ہوگا۔ جی کسی بھی ادارے میں کہیں بھی دے سکتے ہیں جی یا؟ بالکل، حلۂ شرعی کرا کر کے فقیر کو اس کا مالک بنا کر کے پھر وہ فقیر اپنی طرف سے ادارے کو ہبہ کر دے، تو اس صورت میں یہ چیز جائز ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں آج ایسا کوئی علاقہ ہوگا جہاں ضرورت مند حاجت مند لوگ نہ ہوں گے، تلاش کرنے پہ بھائی کو بے شمار لوگ مل جائیں گے جو ضرورت مند ہے۔ یہ وہ صحابہ کا دور نہیں رہا آج کے لے کر پھر رہے ہیں کہ کوئی لے لے زکوٰۃ، نہیں لینے والا ہے۔ آج تو قوم پریشان حال ہے، کافی زباں حال ہے، لوگوں کے پاس فارغ البالی نہیں ہے، محتاج ہیں ہر چیز کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سے تلاش کر لیں بھائی صاحب، تو بے شمار لوگ جو ہے زکوٰۃ لینے والے مل جائیں گے آج کل۔ پھر بھی بہت خوش آئندہ بات ہے، کم سے کم روح زمین پر کہیں تو ایسا خطہ ہے جسے آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، اور رشتہ دار بھی ماشاءاللہ، اللہ آپ کے خاندان کو اور نوازے، اور جو نوازشیں آپ پر ہیں اللہ آپ کے ذریعے دوسروں تک وہ نوازشیں پہنچائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کشمیر سے کال کیا، اور بہت ہی دل کو لگا یہ سوال ماشاءاللہ کہ کہیں تو ایسی بات ہے جہاں زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔ کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم محترم، کون کہاں سے؟ جناب میں بارہمولہ سے۔ بول جی رہا ہوں۔ جی بتائیں، سوال بتائیں۔ سب سے پہلے میرے طرف سے آپ کو اور پورے اہل اسلام کو عید مبارک۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کو بھی اللہ مبارک فرمائیں۔ جی
سوال کیا کیجیے گا؟ ہاں سوال میرا یہ ہے سر کہ میں محکمہ پولیس میں کام کرتا ہوں اور دوران ڈیوٹی جو ہے ہمارے مطلب شب کہیں چھوٹ جاتا ہے یا ہماری فرض نماز جو ہے چھوٹ جاتی ہیں. جی کیا اس سے ہم گناہوں میں آتے ہیں یا پھر ہمارے لیے کوئی رعایت ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. محترم کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام. میں شفیع قادری چشتی بول رہا ہوں دلی سے. جی محترم بتائیں سوال بتائیں. حضرت میرا ایک سوال یہ تھا کہ جو ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں یہ تراویح حنفی مسلک کے حساب سے سنت ہے یا نفلی ہے؟ اور دوسرا میں جو جاپنا کیب کمپنی کا بہت بہت شکر گزار ہوں, ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے پروگرام دے کر اس دین کے لیے تعاون کیا, اور میری طرف سے ان کو بہت بہت مبارکباد ہو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. ناظرین سارے سوالات جمع ہو گئے ہیں. انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات ضرور دیے جائیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز حیدرآباد قائم کردہ فرا ایجوکیشنل سوسائٹی, جہاں نئے بی ٹیک اور ایم ٹیک کورسز میں تعلیم حاصل کریں, ساتھ میں اعلیٰ معیار کی کمپیوٹرز, لائبریری, پلیسمنٹ اور اسٹوڈنٹس فورن وزٹ سے استفادہ کریں. ایڈمیشنز اور مزید معلومات کے لیے ودیا گروپ کالجز سے رابطہ کر سکتے ہیں. Our exclusive designer collection, specially created for you. And much more to follow. Your fancy for the best. Our devotion to create the finest. Never settle for the second best. When you know you deserve the best. Kashish. Banjara Hill, Abbott, Badi Chodi, Patargatti and Toli Choki. ارشاد رسول کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کا علاج. طب نبوی سے ثابت کلونجی میں شفا ہی شفا. بھارت میں پہلی بار کلونجی آئل. محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش. ہمارے برانڈ کی پہچان مور کا نشان. چہرے کی خوبصورتی کے لیے فیئرنس کریم, کیل محاسوں کے لیے پمپل کریم, گھنے اور ملائم بالوں کے لیے روغن گیسو دراز, بالوں کے جملہ امراض کے لیے زمزم بہار ہیئر آئل, سردی زکام کے لیے کلونجی شفا ڈراپس, جسمانی دردوں کے لیے لاجواب کلونجی مساج آئل. تیار کردہ محمدیہ پروڈکٹس, کریم نگر, اے پی. فون 23375078. Seasons Shopping Mall, Salim Masood Complex, Toli Choki, Hyderabad. پرائڈ انڈیا کی جانب سے میگا ڈریم سٹی اور دا پرائڈ کی کامیابی کے بعد اب لائے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز, جس میں عالی شان ڈوپلیکس ولا صرف 23 لاکھ روپے میں اور اوپن پلاٹس 4,000 روپے فی گز. اس کے علاوہ بے شمار ایمینٹیز کے ساتھ سنتوش نگر سے صرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پر پرائڈ ہلز لیو ان اسکائی. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور صدقے نبی کریم کے. لاسا اور لمسا چائے 80 سال سے آپ کی پسند بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی بنی رہے گی. Celebrate your Ramazan like a Jahapana. Sherwani, suits, kurta pajama, pathani and kids ethnic wear. Patargatti, Toli Choki and Abbots, Hyderabad. ہاؤسنگ بورڈ, بینکس, فیکٹری, ہاسپٹل, شاپنگ مال اور تجارتی اداروں کے لیے ہمہ وقت چوکس سیکیورٹی گارڈ کے لیے رابطہ کریں. ٹارگیٹ ڈیٹیکٹیو اینڈ سیکیورٹی فورس, آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. شاہ غوث پیش کرتے ہیں رمضان المبارک کے مبارک موقع پر ایوارڈ یافتہ شاہ غوث حلیم. شاہ غوث کیفے, شالی بنڈا, ٹولی چوکی, حیدرآباد. ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز حیدرآباد قائم کردہ فرا ایجوکیشنل سوسائٹی, جہاں نئے بی ٹیک اور ایم ٹیک کورسز میں تعلیم حاصل کریں, ساتھ میں اعلیٰ معیار کی کمپیوٹرز, لائبریری, پلیسمنٹ اور اسٹوڈنٹس فورن وزٹ سے استفادہ کریں. ایڈمیشنز اور مزید معلومات کے لیے ودیا گروپ کالجز سے رابطہ کر سکتے ہیں. ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا.
अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा, मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम में, और आज का हमारा मौजू चल रहा है शब क़द्र की तलाश, फजीलत व अहमियत। आपके सवालात के जवाब अता फरमा रहे हैं मौलाना सैयद मोहम्मद कादरी साहब और नातगो नातका जनाब मौलाना वासिफ रज़ा कादरी साहब आपको नाते पाक के नजराने पेश फरमा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में मलबूसात की पेशकश मोहम्मद कैपमार्ट जहाँपना एबिट्स की जानिब से है। हम ममनून हैं मोहम्मद कैपमार्ट जहाँपना एबिट्स वालों के। आगे बढ़ते हैं, जो सवालात रह गए इंशाल्लाह इनके जवाब भी जानेंगे, लेकिन कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हो तो शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरम, कौन कहाँ से? जी मैं मैसूर से, कर्नाटक से बोल रहा हूँ। मोहतरम बताइए, सवाल बताइए। जी पहले तो आपको आप लोगों को शब क़द्र मुबारक हो। आपको भी बेहद मुबारक हो, अल्लाह नसीब फरमाए हम सबको। जी मेरा सवाल है, अगर कोई मरहूम ने तोहफा ईदी भेजी तो इसका मतलब क्या है? जी जी सवाल दोहराइए। जी कोई मरहूम है मेरे साथ में, हम लोगों को ईदी भेजा है, मरहूम है वो। क्या भेजा है? ईदी कपड़ों का तोहफा भेजा है। ईदी? हाँ, इसका मतलब क्या है? ठीक है जी, बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कौन कहाँ से? जी मैं हीना बोल रही हूँ इंदौर से। जी बताएं, सवाल जी बताएं। मेरे 2 क्वेश्चन है। जी बताइए, क्या सवाल है? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि तहज्जुद की नियत कैसे बांधते हैं और उस नमाज में क्या पढ़ते हैं? ठीक है, बताते हैं आपको। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है, मेरे जो पापा है ना जी, उनका काम धंधा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, पैसा बहुत आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और पैसा जब स्टॉक हो जाता है ना, तो जब तक वो पैसा खत्म नहीं हो पाता है दूसरा पैसा नहीं आता है, तो इसके लिए हम क्या करें? अल्लाह आपके वालिद को और नवाजे, आपको और नवाजे। बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है, आगे बढ़ते हैं, इन सवालात के जवाब जानते हैं। मौलाना से दरख्वास्त है इन सवालात के जवाब अता फरमाएं। भाई साहब ने सवाल किया था कि इनकम टैक्स जो इस्लामी कानून तो यहाँ मौजूद नहीं है, दीगर कवानीन की पेश नज़र इनकम टैक्स लिया जाता है आमदनी का, तो क्या इस इनकम टैक्स को हम ज़कात में गर्दान सकते हैं? इनकम टैक्स ये हर कोई अच्छी तरीके से जानता है कि ये गवर्नमेंट को हम पे करते हैं, और गवर्नमेंट ज़कात के मुस्तहिक है, ये तो कहीं से हम अंदाज़ा ही नहीं कर सकते, इसलिए कि इनकम टैक्स जो भी पे करेगा वो अलग है, उसे ज़कात अदा करनी ज़रूरी है किसी फ़कीर शरई को। जी, दीगर सवाल ये भाई साहब ने सवाल किया है, पुलिस में मुलाजिमत के बायस बंदोबस्त में रहते हैं, ड्यूटी रहती है 24 घंटे, तो फ़र्ज़ नमाज का वक्त नहीं मिलता है इंतज़ामात के मुनासिबत से, तो ऐसे वो कैसे अदा कर सकते हैं? क्या दूसरा जवाज़ हो सकता है? क्या आसानियाँ इसमें मैसर है? कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, कि हमने नमाज को उसके मुकर्रर वक्त पे फ़र्ज़ किया। एक वक्त का तयन किया है परवरदिगार ने, और एक वक्त का तयन किया है आपके अफसरान ने,
تو یہ چیز ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو رب کا مقرر کردہ اور رب نے جو چیز متعین کی ہے اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. اور میں ایک چھوٹی سی چیز ان تمامی لوگوں سے کہوں گا کہ جو اکثر اس قسم کے سوال کرتے ہیں کہ میرا بزنس اتنا ٹف ہے اور میری ڈیوٹی اتنی ٹف ہے کہ میں ٹائم نہیں نکال پاتا, وقت نہیں نکال پاتا. آج 2-3 چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر کھانا پینا. جب کھانے پینے کا ٹائم آتا ہے تو اچھے سے اچھے ڈیوٹی والوں کو بھی اس میں فراغت مل جاتی ہے. اسی طریقے سے جب حاجت ہوتی ہے یا فراغت حاصل کرنی ہوتی ہے اس وقت بھی ٹائم مل جاتا ہے. تو جب کھانے کے لیے ہم وقت نکال سکتے ہیں اور دوسری چیزوں کے لیے نکال سکتے ہیں تو 5-10 منٹ اگر ہم نکال لیں نماز کے لیے تو یہ کوئی ناممکن نہیں ہے. اور پاک اور صاف جگہ دیکھ کر کے وضو کا جو ہے وہ اہتمام کر کے آپ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھیں, اس لیے کہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنایا. دیگر سوال یہ آیا تھا, بہن صاحبہ نے سوال کیا تھا, غالباً نہیں بھائی صاحب نے سوال کیا تھا دہلی سے, تراویح کی نماز احناف کے نزدیک سنت ہے یا نفل؟ احناف کے نزدیک یہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے, یعنی اگر کوئی اسے ترک کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا, لہٰذا اس کو جو ہے ادا کرنا ضروری ہے, سنت ہے. سوال میسور سے آیا تھا, مرحوم کے نام پر عیدی یا تحفہ کچھ کہہ رہے تھے, بات کلیئر سمجھ میں نہیں آئی. تو مرحومین کے نام سے اگر کوئی کسی کو کچھ عنایت کر سکتا ہے, کسی کو خیرات صدقہ خیرات وغیرہ کر سکتا ہے, اس کا اصل ثواب وغیرہ پہنچانا چاہتا ہو تو کیا صورت بن سکتی ہے؟ انہوں نے غالباً خواب کا ذکر کیا ہے کہ کسی مرحوم نے خواب میں انہیں عیدی دی ہے. اچھا, تو اس کی ایک صورت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ مرنے والا شخص اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا, اور خواب میں اگر وہ اس قسم کا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ تلاش کرے اپنے رشتہ داروں میں, اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ صدقہ کرے اپنے اس مرحوم کی جانب سے اسے ایصال ثواب کرتے ہوئے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے. جی بہت شکریہ. درخواست کرتے ہیں مہمان ناطقاں سے کہ ایک نعت پاک پیش فرمائیں. ممتاز شاعر زیرک شرفی علیہ رحمہ کا کلام پیش کرتا ہوں, سماعت کریں گے. پیا پیمان بس ان کا محمد جن کو کہتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. پیا پیمان بس ان کا محمد جن کو کہتے ہیں, پیا پیمان بس ان کا محمد جن کو کہتے ہیں, میں ہوں مستان بس ان کا محمد جن کو کہتے ہیں, میں ہوں مستان بس ان کا محمد جن کو کہتے ہیں. جہاں ولیوں سے نبیوں تک ہر ایک کا سر خمیدہ ہے, جہاں ولیوں سے نبیوں تک ہر ایک کا سر خمیدہ ہے, یہ دولت خانہ بس ان کا محمد جن کو کہتے ہیں, دولت خانہ بس ان کا محمد جن کو کہتے ہیں, پیا پیمانہ بس ان کا محمد جن کو کہتے ہیں. جہاں کی سادگی پر سینکڑوں شاہی محل قربان, جہاں کی سادگی پر سینکڑوں شاہی محل قربان ہے, وہ کاشان بس ان کا محمد جن کو کہتے ہیں, ہے وہ کاشان بس ان کا محمد جن کو کہتے ہیں. خدا ان کا
ثنا خواں ہے خدائی ان کی گرویداں، خدا ان کا ثنا خواں ہے خدائی ان کی گرویداں، ہر ایک دیوانہ بس ان کا محمد جن کو کہتے ہیں، ہر ایک دیوانہ بس ان کا محمد جن کو کہتے ہیں، وہ زیرک ہے وہ زیرک ہے وہ زیرک ہے وہ زیرک ہے، وہ زیرک ہے وہ زیرک ہے وہ زیرک ہے وہ زیرک ہے، جو ہے دیوانہ بس ان کا محمد جن کو کہتے ہیں، پیا پیمانہ بس ان کا محمد جن کو کہتے ہیں، میں ہوں مستانہ بس ان کا محمد جن کو کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ مولانا، بہت خوبصورت نعت پاک کے بعد اور سوالات لیتے ہیں جن کے جوابات دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی السلام علیکم۔ میں آپ کی آواز سننے سے قاصر ہوں، آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم جناب، میں بارہمولہ کشمیر سے بول رہا ہوں۔ بارہمولہ کشمیر سے، محترم بتائیں، سوال بتائیں۔ ہلو جی سوال بتائیے گا۔ جی میرا سوال یہ ہے، میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں۔ والد صاحب؟ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہاں ہاں، تو میں نے جو روزے رکھے، کیا میں ان کو بخش سکتا ہوں؟ روزے بخشنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ جی میں ایم پی سے بات کر رہی ہوں، یاسمین۔ جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ نماز میں جب دعا مانگتے ہیں، اپن دعا پڑھتے ہیں نماز کے آخر میں، تو آنکھیں بند کر سکتے ہیں کیا اس میں؟ آنکھیں بند کر کے دعا مانگنے والی بات؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ پچھلے سوالات جو آئے تھے انشاءاللہ ان کا جواب جانتے ہیں۔ ہینا صاحب نے سوال کیا تھا کہ تہجد کی نیت کیا پڑھنی چاہیے اور تہجد پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور ہمارے لیے یہ نفل ہے، لہٰذا اس کی نیت یہی کی جائے گی کہ نیت کی میں نے، اگر آپ 8 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں یا 12 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، اس لیے کہ نفل میں کوئی قید نہیں ہوتی، لیکن کم از کم 2 رکعت آپ کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو آپ یہ نیت کریں، مثال کے طور پہ اگر 2 رکعت آپ پڑھنا چاہ رہی ہے تو میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد کی نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، تو یہ نیت ہوئی۔ اور طریقہ یہ ہے کہ اس میں کیا پڑھنا ہے، تو کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، بس ترتیب کا لحاظ رکھیں۔ اور جو صوفیاء اکرام نے طریقہ بتایا ہے وہ یہ کہ 12 رکعت پڑھیں ایک نیت سے، پہلی رکعت میں 12 مرتبہ قل واللہ احد الحمد شریف کے بعد، دوسری میں 11 مرتبہ، اس طریقے سے ایک ایک کم کرتے کرتے آخری رکعت میں 1 مرتبہ قل واللہ احد شریف رہ جائے گا۔ تو اس طریقے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تہجد کی نماز جو ہے وہ عام دنوں میں ثابت ہے، 8 رکعت تہجد کی پڑھتے تھے اور 3 رکعت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب وطر کی ادا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک سوال تھا بہن صاحبہ کا کہ ان کے والد کے یہاں بہت پیسہ ہے، ماشاءاللہ پیسہ ختم نہیں ہوتا ہے، دوسرا پیسہ آ جاتا ہے الحمدللہ، لیکن اس کا مصرف کچھ بتا نہیں پائی اور کس وجہ سے یہ بات بتانا چاہ رہی تھی، تو والد صاحب کو کیا کرنا چاہیے یا ان کی بیٹی صاحبزادی کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو بات محترمہ نے بتائی تو اس پر مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ حضور قرض دار بہت ہے اور یہ چند کھجوریں میرے پاس ہے اور حضور میں بہت پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ اللہ کے رسول نے ان کھجوروں کو اپنے سامنے رکھا
اور کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پڑھا اور اس کے بعد کہا کہ اے میرے صحابی تو ان کھجوروں کو بانٹ جتنے بھی قرض دار ہیں. وہ فرماتے کہ بہت زیادہ قرضہ تھا لیکن کھجوریں بڑھ بھی گئی اور بچ بھی گئی. انہیں مجھے یہ نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ پہلے زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں برکتوں سے نوازا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور میں یہاں پر ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا ای ٹی وی اردو کے ناظرین سے کہ خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. آپ نے بھی جیسے کہ فرمایا کہ اسٹاک ہو گیا ہے اس لیے نئی مال کی آمد نہیں ہو پا رہی ہے. تو خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. سیدہ رابعہ عدویہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک روٹی اللہ کی راہ میں خیرات کی. اس کے بعد کچھ وقت گزرا, ایک شخص 5 روٹی لے کر آیا. آپ نے کہا یہ میری نہیں ہے, تم غلط ایڈریس پر آ گئے ہو, کہیں اور جا کر کے اسے دو. دوسرا شخص آیا, اس نے 20 روٹی دی, آپ نے اسے بھی منع کر دیا. تیسرا شخص آیا, اس نے 10 روٹی دی, تو سیدہ رابعہ عدویہ رضی اللہ عنہا نے اسے قبول کر لیا. جو آپ کی خادمہ تھی اس نے عرض کی کہ اے میری مالکن, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ 3 لوگ آپ کے پاس آئے, پہلے کو بھی آپ نے ریفیوز کیا, دوسرے کو بھی, تیسرے کے مال کو کیوں ایکسیپٹ کیا؟ تو حضرت رابعہ نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی اور کہا کہ جو اللہ کی راہ میں 1 دے گا اللہ اسے 10 دے گا, اور مجھے میرے مولا سے یقین ہے کہ اس سے جو سودا کیا جاتا ہے اس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا. سبحان لہٰذا اللہ کی راہ میں دیں, انشاءاللہ مال کبھی کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ؟ میں ورنگل سے سعیدہ بات کر رہی ہوں. میں ورنگل سے سعیدہ صاحبہ, جی بتائیں, سوال بتائیں. وعلیکم. ہیلو. جی سوال بتائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے زکوٰۃ کے تعلق سے بات کرنا ہے. بتائیے. میں رمضان سے پہلے کچھ میرے عزیزوں کو ضرورت تھی تو زکوٰۃ کی نیت سے کچھ پیسہ نکالی میں. جی. تو مجھے اس دن کے ڈیٹ سے جو ہے زکوٰۃ نکالنا ہے. اگر آج پوری زکوٰۃ میں کر رہی ہوں تو کس طریقے سے نکالنا ہے اس کا کلیریفیکیشن چاہیے مجھے. جی. ہیلو. جی 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 بتائیے. اور دوسرا سوال ہے میرا. جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم آنکھ میں دوا ڈالیں گے, میری امی کی آنکھ میں درد ہے, تو فرسٹ ٹائم ایک مولانا آئے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ دوا ڈال سکتے. دوسری دفعہ اور ایک مولانا وہ بتا رہے تھے کہ دوا نہیں ڈال سکتے. روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا. روزے کی حالت میں. پہلی رمضان میں ایک مولانا آئے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ دوا ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد 3-4 دن کے بعد اور ایک مولانا ہے, وہ بتا رہے سکتے کہ دوا نہیں ڈال سکتے. تو مجھے کلیریفائی کرنا ہے کہ صحیح کس کو معلوم ہے. ٹھیک ہے, بتاتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا ورنگل سے. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم, کون کہاں سے؟ حضرت میں ممبئی سے نقی احمد شیخ بات کر رہا ہوں. جی شیخ صاحب بتائیں, سوال بتائیں. سر ہمارا سوال یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے باقی جو انبیاء علیہ السلام آئے اور ان کے زمانے میں نماز فرض نہیں تھا. جی. تو ان کے زمانے نماز نہیں فرض تھا, تو اس وقت اس وقت جب نماز ادا کی جاتی تھی, اس وقت نماز ادا کی جاتی تھی تو کلام پاک ریت نازل نہیں ہوا تھا اس وقت. جی. تو کیا پڑھتے تھے وہ لوگ؟ تو اس وقت کیا پڑھتے تھے؟ برابر, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا ممبئی سے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. ناظرین سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور جوابات بھی یہاں سے پے در پے آپ کو موصول ہو رہے ہیں. وقفہ ہے چھوٹے سے وقفے کا, انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ لوٹ آئیں گے. پرائڈ انڈیا کی جانب سے میگا ڈریم سٹی اور دا پرائڈ کی کامیابی کے بعد اب لائے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز, جس میں عالی شان ڈوپلیکس ولا صرف 23 لاکھ روپے میں اور اوپن پلاٹس 4000 روپے فی گز. اس کے علاوہ بے شمار ایمینٹیز کے ساتھ سنتوش نگر سے صرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پر پرائڈ ہلز لیو ان اسکائی.
रमजान 2011 अवार्ड याफ्ता बेस्ट हलीम या अली कैफे हलीम, खालिस पोटले का गोश्त, असली घी और उम्दा मसाले जात से तैयार करदा स्पेशल हलीम या अली कैफे, इमली बन, बस डिपो, हैदराबाद। विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैदराबाद कायम करदा फरा एजुकेशनल सोसाइटी, जहां नए बीटेक और एमटेक